نظامی بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. وہ فون بھی کرتے ہیں، میسج بھی کرتے ہیں، فیڈ بیک ان کی جو ملتی ہے اس میں ایک شکوہ ان کا جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ جی ہم نے آپ کے بتایا ہوا فلاں وظیفہ بھی کیا ہے، فلاں بھی کر رہے ہیں، فلاں بھی، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو ان ناظرین کے لیے یہ عرض ہے تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ جب آپ اپنے مالک سے، خالق سے مانگتے ہو تو وہ عنایت ضرور کرتا ہے. البتہ اس کے انداز ہیں عنایت کرنے کے، کبھی فوری، کبھی اپنے ہاں ثواب ذخیرہ کر لیتا ہے، کبھی کوئی آفت ٹال دیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی محنت رائے گاں گئی ہے. محنت آپ کی کہیں نہ کہیں کام آ چکی ہے. البتہ جو چیز آپ کو مطلوب ہے وہ پہلے آپ دیکھیں نا کہ آپ کا اس مالک کے ساتھ تعلق کیسا ہے. اگر تو آپ کا تعلق ایسا ہے کہ آپ ہر لمحے اس مالک کی بات مانتے ہیں تو پھر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ. جتنا کو تعلق مضبوط بنا لیتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے وہ کہتا ہے اللہ تجھے تیری عزت کی قسم میرا یہ کام ہونا چاہیے، تو اللہ اس کی اس قسم کو بھی پورا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو جس کو یہ شکوہ ہو کہ میری وہ مراد پوری نہیں ہو رہی باوجود وظائف کرنے کے، دعائیں کرنے کے، قبولیت نہیں ہو رہی، تو پہلے وہ اپنا تعلق ذرا چیک کر لے کہ وہ کس لیول پر ہے. تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ ایک ایسی ہستی کا کہ جس کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ ادھر زبان سے التجا کی ہے اور ادھر وہ پوری بھی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہی اسی سوال کا جواب دیا کہ حضور ہماری دعا کب تک اوپر پہنچے گی؟ تو انہوں نے کہا تھا دعوت صادقہ من قلب صادق، اس دل سے ایک سچی تڑپ نکالو تو وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وظائف جو ہم کر رہے ہیں، جو دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ کمی کوئی ہم سے رہ گئی ہے، ادھر سے نہیں. تو دعا اور وظیفہ آج کا یہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان، یہ ایک نعرہ بھی ہے جس پر ہمیں بہت سارے جانسے بھی دیے گئے اور ہر بندے کی ضرورت بھی ہے. اللہ کا بہت پیارا، بہت لاڈلا، بہت خوبصورت نبی موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کو لڑائی کے دوران چھڑاتے ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا، اس کی عمر اتنی تھی. تو اب گرفتار ہونے کا خدشہ، خوف، دشمن بھی ہے فرعون اور اس کی فوج بھی، پولیس بھی پیچھے ہے. تو اللہ کے حکم سے اس شہر سے نکلے، مصر سے نکلے، اور مدین 8 دن کا سفر اس خوف کی حالت میں کہ فوج آتی ہی ہوگی میرے پیچھے پکڑنے کے لیے. نہ کوئی زیادہ راہ ہے، نہ کچھ کھانے کو، نہ کچھ پینے کو، نہ کوئی رہائش کی جگہ، نہ کہیں رکنے کی کوئی جگہ. اور بالآخر مدین اس وقت پہنچے جب لوگ ایک حوض سے یا کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 بچیاں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، پانی دوسرے پلا رہے ہیں اور وہ روک رہی ہیں. یہ منظر دور کھڑے دیکھتے ہیں کہ ان بچیوں کو کیا ہے. تو پوچھا کہ بھئی آپ کیوں نہیں پانی پلاتی؟ کہنے لگے جی ہمارے والد بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، اور ہم ان مردوں کے ساتھ گھس کے تو نہیں پانی پلا سکتی، یہ جائیں گے تو پلائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا ان پر اور ان بچیوں کے جانوروں کو خود پانی پلا دیا. اللہ. یہ بچیاں گھر چلی گئیں. جی. تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. اب کیا چاہیے؟ خوف سے امن، کھانے کے لیے کھانا، پینے کے لیے پانی اور رہائش، یعنی روٹی کپڑا مکان سب کچھ چاہیے. تو 8 دن کا تھکا ہوا مسافر، خوف زدہ بھی ہے، ڈرا ہوا بھی ہے، اور اپنے رب سے التجا کی، اور تعلق مضبوط ہے نا. تو زبان سے صرف اتنا لکھنا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو مجھے جو بھی نعمت عطا فرمائے میں تیرے در کا سوالی ہوں، میں تیرے در کا فقیر ہوں. اللہ مجھے چاہیے، کیا کیا چاہیے؟ خوف سے امن چاہیے، روٹی کھانے کے لیے چاہیے، پانی پینے کے لیے چاہیے، اور رہائش کے لیے جگہ بھی چاہیے. تو ابھی یہ دعا کر کے ہٹے تھے تو ان بچیوں میں سے ایک واپس آ گئی اور آ کر کہتی ہے کہ بھائی صاحب آ جائیں، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں اور جو آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اس کی اجرت لے لیں. اللہ اکبر. ادھر سے اٹھے اور شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان بزرگوں نے ساری بات سنی. تو کہتے ہیں کوئی بات، اب فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس علاقے سے تم نکل آئے ہو، رہائش میرے گھر میں رکھو، اور 8 سال اگر ہمارے ساتھ رہو گے تو میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ایک ہلکی سی التجا پر
رہائش کا انتظام بھی کر دیا، کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا، شادی کا انتظام بھی کر دیا، اللہ اکبر۔ اور جو خوف تھا اس سے امن بھی دے دیا۔ تو اس وظیفے کو، جس کو روٹی کپڑا مکان چاہیے ہو، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر رہے ہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ میری یہ تڑپ آسمانوں تک جائے گی اور قبول بھی ہوگی اور مجھے اللہ عطا بھی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یقین پہلے ضروری ہے، اور اس کے بعد اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت انشاءاللہ آئے گی۔